رمضان 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 يا حبيب رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوجہ پیرائی شیعہ ناشی جماعت کی جانب سے منعقد کی جانے والی ان فکری نشستوں کا آج 11واں دن ہے. آج کی نشست کا موضوع دینی سیاست کے اصول صلح امام حسن کے تناظر میں ہے، جس سے حجت الاسلام مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. میں ملتمس ہوں آگاہ سے کہ وہ آئیں اور آج کی نشست سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد آل محمد وعجل. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں فضیلتوں کو درک کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. زین محترم، سب سے پہلے خدا کا شکر بجا لائیں گے. اس نے توفیق دی دین کے اوپر غور و فکر کرنے کی، دین کو سمجھنے کی، دین کو مختلف انداز میں دیکھنے کی. یہ جو آپ کا فورم ہے جس میں مختلف عناوین کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں، یہ اس اعتبار سے خدا کی نعمت ہے. یہاں پہ مختلف لوگ آ سکیں اور اپنے افکار اور خیالات کو پیش کر سکیں. اس خدا کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ دینی سیاست کے بنیادی اصول صلح امام حسن علیہ السلام کی روشنی میں. ایک دفعہ پھر امام حسن مجتبیٰ کی روح کے اثار ثواب، روح کے ہدیے کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر مسلسل گفتگو کی وجہ سے پیش رفت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر فکر کے اندر بہتری آ رہی ہوتی ہے، لوگ ان افکار کے اوپر مزید آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کی ہر معاشرے میں ہر دور میں ضرورت پڑتی رہتی ہے. یہ جو ٹاپک ہمارے پاس ہے اس وقت، دینی سیاست کے بنیادی اصول، یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو ہر دور میں ہر معاشرے میں بار بار گفتگو میں لانا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے وہ کوئی خیالی تصور نہیں ہے، اس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. آپ کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں گے، وہاں کوئی نہ کوئی سیاست ہو رہی ہوگی. آپ قبول کریں یا آپ قبول نہ کریں، آپ چاہیں کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے یا آپ نہ چاہیں کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے. آپ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں دیکھیں گے جہاں پہ سیاست نہ ہوتی ہو. اب مثال کے طور پر اس کے مقابلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مثلا اس کے مقابلے میں کچھ ملک ہیں جہاں تیل کی پیداوار ہے، کچھ ملک ہیں جہاں تیل کی پیداوار نہیں ہے. جو دنیا کے اندر تیل کی پیداوار کرنے والے ممالک ہیں ان کو ہم اوپیک کنٹریز کہتے ہیں. اچھا، وہاں پہ تیل کی سیاست ہوتی ہے، تیل کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاکستان میں تیل پیداوار نہیں ہوتی اتنی، تو یہ ٹاپک آپ کے لیے اتنا اہم نہیں ہوگا. آپ دوسروں کو سمجھنے کی خاطر تو شاید پڑھ لیں گے، آپ کے لیے اہم نہیں ہوگا. مثلا کچھ ملکوں کے اندر ساری معیشت کا تعلق دار و مدار مثال کے طور پر زراعت پہ ہوتا ہے. اب اس کو زراعت دیکھنی پڑے گی، ایگریکلچر کو دیکھنا پڑے گا. کچھ کا تعلق انڈسٹری سے ہوتا ہے. تو
تو کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کچھ ملک میں ہوتے ہیں کسی ملک میں نہیں ہوتے، لیکن اب ہم کیا ہیں، سیاست وہ ٹاپک ہے جو ہر ملک میں ہوگا، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی پڑے گی۔ اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو ہماری گفتگو کا جو پہلا سوال ہے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ہم لوگ پاکستان میں جو رہنے والے دین اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کنزرویٹو سمجھے جاتے ہیں، قدامت پسند سمجھے جاتے ہیں، تو ہم لوگ تھوڑا ایک اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں دین کو، اس کے اندر کچھ لمٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ ان لمٹس کا ایک حصہ 30-35 سال پہلے تک کم از کم ایسا تھا کہ دین کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں، تو ان کے ذہن میں اس طریقے سے تھا کہ بھئی یہ جو سیاست کا کام ہوتا ہے یہ گندا کام ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ جو پاکستان میں اگر کسی کو مثال کے طور پر یہ کہنا ہو کہ یہ بہت تیز آدمی ہے، منفی کوالٹی کے طور پہ، تو کہتے ہیں بہت سیاست دان آدمی ہے۔ اس کا مطلب سیاست ایک منفی امیج رکھتی ہے، نگیٹو امیج رکھتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اچھا، اب یہ چیز جو بری سمجھی جاتی ہے، لوگ اس کے اندر جا کر کرپشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، عام پاکستان کا دیندار یہ سوچتا ہے کہ بھائی دین کو سیاست کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو میں اس کو بہت زیادہ دہراتا ہوں۔ میں اپنے بچپن میں انچولی میں رہا کرتا تھا، اور وہاں پر ایک مولانا صاحب ہوتے تھے، خدا انہیں مغفرت فرمائے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک جملہ مشہور تھا، وہ کہتے تھے سر جھکا کے آتے ہیں، سر جھکا کے جاتے ہیں، نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نشانی تقویٰ کی نشانی تھی، اس کو ہم تقویٰ کہتے تھے۔ اسی طرح یہ جملہ میں نے بہت سنا ہے، خاص کر مولانا حضرات کے بارے میں، کہ بھئی سر جھکا کے آتے ہیں، سر جھکا کے جاتے ہیں، نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے۔ ہمارے ہاں دین کا تصور یہ تصور تھا۔ اچھا، اس تصور میں حالات نے، واقعات نے کافی تبدیلیاں رونما کی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، مجھے کہ بھائی بالآخر سیاست اچھا کام نہیں ہے، تو دین کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ سیاست میں حصہ لے یا سیاست کے اوپر کوئی بات کرے۔ تو میں چند جملے صرف اس کے اوپر عرض کروں گا کہ دین کو سیاست کی ضرورت کیوں ہے، کیوں دین کو سیاست کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے جو مین ٹاپک ہے کہ یہ جو دینی سیاست ہوتی ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد الفرد۔ دین کا کام ہوتا ہے ہمیں کمال تک پہنچانا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دین کا کام ہے ہمیں پرفیکشن تک لے کر جائے، تزکیہ نفس۔ ہر وہ چیز جس کا اس ایشو سے کوئی بھی تعلق بنے گا دین اس میں دخالت دے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کوئی ہمیں سکھائے یا نہ سکھائے، تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں سکھائے، تو سکھانے والا کون ہوگا؟ خدا نے کہا تھا ہم نے نبی کو بھیجا ہے کہ وہ تمہیں سکھائیں۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل دین سے تعلق ہے۔ کوئی آئے گا ہمیں سکھائے گا، ہم سیکھیں گے تو ہم تکامل تک پہنچیں گے، تزکیہ نفس تک پہنچیں گے۔ اس کا براہ راست تعلق بنتا ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ شروع کرتے ہیں۔ چلیے، ایک آدمی آئے جو سکھائے، ایک آدمی آئے جو عبادت کروائے، اس کا دین سے تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے۔ بھئی جب میں عبادت کروں گا تو مجھے تزکیہ نفس ملے گا، میں عبادتیں کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا، تزکیہ نفس میں آگے بڑھوں گا، اس سے میرے اندر بھلائی نصیب ہوگی۔ تو دین عبادت کروائے یا نہ کروائے؟ دین عبادت بھی کروائے۔ اب تیسرا معاملہ لیتے ہیں، کیا تزکیہ نفس کا تعلق میری معاش سے ہے یا نہیں ہے؟ میں کماؤں کہاں سے؟ اس کا دین سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل تعلق ہے۔ کیوں؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت رزق حلال ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اچھا، اگر عبادتیں قبول نہیں ہوگی تو تزکیہ نفس بھی نہیں ہوگا، تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو ترقی اور کمال کہاں سے ہوگا؟ تو معاش کا تعلق بھی دین سے ہو گیا۔ اللہ کے رسول معاش کے بارے میں ہدایتیں دیتے تھے کہ بھئی کیسے کماؤ، کس طریقے سے کماؤ، اس کے اوپر ٹیکس بھی لگاتے تھے جو خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں تھا۔ ان سب کا بھی دین سے تعلق بہت واضح ہے کہ بھئی عبادتوں کا دین سے تعلق ہے، تعلیم کا دین سے تعلق ہے، معاش کا دین سے تعلق ہے۔
اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھائی ہر سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ جرم بھی کرتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں، تو دین جرم کا راستہ روکے یا نہ روکے؟ خدا فرماتا ہے بالکل روکے گا۔ کیوں روک رہا ہے؟ جرم ہونے دے۔ تو کہتے ہیں نہیں، اگر معاشرے کے اندر جرم ہوگا تو تزکیہ نفس کہاں سے ہوگا؟ پھر اگر معاشرے کے اندر جرم ہونا شروع ہو گیا تو تزکیہ نفس نہیں ہوگا، لوگ گناہوں کے اندر آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دین آتا ہے گناہ کا راستہ روکنے کے لیے، لوگوں کو سزا بھی دیتا ہے، قصاص ہوتا ہے، دیا ہوتا ہے، قرآن کریم نے حکم نافذ کیے۔ تو اب اس میں دین دخالت دے یا نہ دے؟ ہم کہیں گے 100% دخالت دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جرم کا راستہ نہیں روکے گا، لوگ مجرم ہوتے چلے جائیں گے، مجرم ہوتے چلے جائیں گے تو اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے، تو دین اس کے اندر بھی دخالت دے گا۔ البتہ میں ذرا سا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ عرض کرتا چلوں، بعض اوقات معاشرے کے تعلقات اتنے آسان نہیں ہوتے، بعض اوقات تو بالکل صاف سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اتنا اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو بالکل اصل ایشو تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے، اصل ایشو تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ مثلا ایک مثال، ابھی چونکہ سب لوگ اس معاملے کے اوپر بھرے بیٹھے ہیں کہ مثلا یہ گرمی کا ایشو ہے، بجلی کا ایشو ہے، تو مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اصل علت کہاں پر ہے، تو آپ کیسے پکڑیں گے اسے، کہاں پہ جا کے ڈھونڈیں گے؟ تو میں صرف بات کو مختصر کرنے کی خاطر، بجائے کہ میں پوری تفصیل دوں، میرا اپنے خیال ہے برائی کا جو سب سے بڑا آغاز ہے وہ یہاں سے ہے کہ نااہل لوگوں کو ذمہ داری دے دی جائے، نااہل لوگوں کو ذمہ داری دے دی جائے، بس یہاں سے ساری برائی شروع ہوتی ہے۔ بس آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے کہ بھئی آپ جس مشکل سے گزر رہے ہیں یا اور لوگ گزر رہے ہیں، تو اس میں یہ کہاں سے شروع ہوا ہوگا معاملہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ ملک میں کچھ ادارے ہیں، اگر ان اداروں میں اہل لوگ بیٹھے ہوں جن کے اندر قابلیت ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر معاملے صحیح ہو جائیں گے۔ خرابی کہاں سے آتی ہے؟ ایک نااہل آدمی آ گیا، اب یہ جو ایک نااہل آدمی آ گیا ہے، اب یہ 10,000 خرابیاں اپنے ساتھ لے آئے گا، اب کچھ نہیں بچے گا۔ دین یہاں سے راستہ روکتا ہے، دین کہتا ہے بھائی تمہیں ظلم کی اجازت نہیں ہے، ناانصافی کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا ظلم اور ناانصافی نہیں ہو تو نااہل آدمی نہیں آئے گا، نااہل آدمی اسی وجہ سے آتا ہے کہ کوئی ناانصافی کرتا ہے۔ ایک آدمی کا میرٹ تھا، اس کو نہیں بھیجتے، جس کا میرٹ نہیں تھا اس کو بھیج دیتے ہیں، ناانصافی کی ہے۔ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی آدمی اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو پروموشنز نہیں ملتی، وہ اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر خرابی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ناانصافی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ادارے میں نااہل لوگ آتے ہیں۔ جب نااہل لوگ آتے ہیں تو اب ان کو پیسے دے کر خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی خراب کر دے گا۔ اب آپ ملک کے اندر جو آپ کے ملک کے خلاف سازش کرنے والا ہو نا، تو وہ ایک چھوٹا سا کام کرے گا، اتنا چھوٹا سا کام کرے گا، یوں ٹک، اور ساری سوسائٹی تباہ۔ وہ کیسے؟ بہت سادہ سا کام ہے، یہ ذرا دیکھیے گا کہ پورے ملک کا پہیہ بجلی سے چلنا ہے، بجلی بنانے کا ایک ادارہ ذمہ دار ہے، وہ ادارہ ایک منسٹری کے اندر آتا ہے، اگر اس منسٹری میں نااہل لوگ آ جائیں پورا ملک تباہ ہو گیا۔ اچھا اب کیا سازش کے لیے پیسے دینے اس کو کہ یہ تباہ کرے؟ نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، نااہل آدمی کو ادھر تک بٹھا دو، باقی معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ اس طریقے سے خراب ہوتا ہے۔ دین دخالت دے یا نہ دے؟ ضرور دخالت دے۔ ابھی مثال کے طور پر فرض کیجئے ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگ مرے، 1200 مرے، 1400 مرے، صرف سرکاری ہاسپٹلز کے اندر 1200 مرے، جو بیچارے گھروں میں مر گئے ان کا پوچھنے والا نہیں ہے کوئی، جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں مر گئے ان کا بھی نہیں پتہ کتنے مرے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہزاروں لوگ مر گئے۔ اب سوال ہے دین دخالت دے یا نہ دے؟ دین کہتا ہے کہ جس نے ایک بندہ مارا اس نے پوری انسانیت ماری۔ ہماری فقہ کے اندر 2 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایسا فقیہ جو کہیں محتاط نہیں ہوتا، ان 2 جگہ پہ محتاط ہوتا ہے۔ وہ 2 جگہیں ہوتی ہیں، ایک جان اور ایک عزت۔ فقیہ کہیں پر بھی ایسا ہونا کہ محتاط نہیں ہے، 2 جگہ پہ آ کر سب محتاط ہو جاتے ہیں۔ کون سی جگہیں؟ ایک جان کا معاملہ، ایک عزت کا معاملہ۔
اچھا اگر کسی معاشرے کے اندر کئی ہزار جانیں چلی جائیں، دین دخالت دے یا نہ دے؟ فوراً ذہن کہتا ہے کیوں دخالت نہیں دے گا، 100% دخالت دے گا۔ اچھا دخالت دے گا، اب ایک اور معاملہ ہے، چند ہزار جانیں جائیں تو دین دخالت دیتا ہے، 20 کروڑ انسان مرتے رہیں، دخالت دے گا یا نہیں دے گا؟ فوراً دے گا۔ ایک آدمی مر رہا ہو، ایک آدمی کے اوپر ظلم ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایک عورت کی عزت پامال ہو، دین کی فریاد آسمان پہ پہنچتی ہے۔ 20 کروڑ انسان پس رہے ہو، دین خاموش بیٹھا دیکھتا رہے؟ کیسے دیکھتا رہے؟ اس خاطر میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے دین سیاست میں نہ آئے۔ اگر دین سیاست میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ نااہل لوگ آئیں گے۔ جب نااہل لوگ وابڈا میں آتے ہیں تو پورے ملک کی بجلی غائب ہو جاتی ہے، اور نااہل لوگ سیاست میں آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ پورے ملک سے عدل ختم ہو جاتا ہے، پورے ملک میں ظلم ہو جاتا ہے۔ 20 کروڑ انسانیں جانیں پسنے لگتی ہیں، اپنے تکامل، اپنے تزکیہ، اپنے ترقی سب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آیا دین تماشا دیکھتا رہے، خاموش بیٹھا رہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جگہیں جہاں پر میں کہہ رہا ہوں دین کا اصلی کام تزکیہ نفس ہے، تکامل نفس ہے، لیکن یہ تکامل نفس ہزاروں عوامل سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ہزاروں عوامل ہیں ان کی بنیادیں دین کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اس خاطر دین اس معاملے میں بولے گا، اور دین ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بولے۔ اب اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں۔ میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ تقریباً انڈرسٹوڈ بات ہے، لہذا اس کے اوپر گفتگو نہ کروں، لیکن صرف بحث کو مکمل کرنے کی خاطر خدا متعال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی نبوت دیتا ہے کہتا ہے جاؤ فرعون سے لڑو، فرعون سے لڑو، انہو طغیٰ، اس نے طغیان کیا ہے، اس نے بغاوت کی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی اللہ کے نبی آئیں، وہ جائیں لوگوں کو نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں، قرآن بتائیں، کتاب سکھائیں، وہ فرعون سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے میں سب کو سکھاتا رہوں گا مسجد کے اندر، یہ سارا معاشرہ فرعون برباد کرتا رہے گا۔ ابھی تصور کیجئے کتنے ہزار لوگ گرمی سے مرے۔ پاکستان میں تو گرمی سے مرنے پر پھر کسی کی آواز آ رہی ہے، جو عام زندگی میں مر رہے ہیں ہزاروں لوگ، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، 6000 بندے مرے ہیں نا، تو آپ کی اور میری مثلا 5-6 ہزار مر گئے ہوں، خدا نہ کرے، تو آوازیں نکل رہی ہیں۔ یہ جو اس ملک کے اندر لاکھوں بچے اسکولوں میں قتل ہو رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں قتل نہیں ہو رہا ہے، کوئی لاشیں نہیں ملتی، نہیں، ذہن سے قتل ہو رہے ہیں، فکر سے قتل ہو رہے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا بیچاروں کا؟ یہ تو جسم مرے ہیں چند ہزار، تو لوگ پارلیمنٹ میں لے گئے، وہ جو پارلیمنٹ میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے نا ان مرنے والوں کے لیے، ان سے کوئی پوچھا بدبختو تم ہی لوگ تو لاکھوں بچے قتل کر رہے ہو، تم لوگوں نے تو سب زندگیوں کو عذاب بنایا ہوا ہے، اپنے ان کے فاتحہ پڑھ رہے ہو، تم ہی بانی ہو، تم قاتل تم ہی ہو، مصیبت یہاں پر ہے۔ تو دین یہ نہیں کر سکتا کہ میں تو مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، میں قرآن کریم ہاتھ میں لیتا رہا ہوں، باقی ظالم ظلم کرتا رہے وہاں پر، نہیں، دین جاتا ہے ہاتھ گرفت کرتا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا دین کے بارے میں ہمارے جیسے کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دین سیاست میں دخالت نہ دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو دین اپنا کام نہیں کر سکتا، پھر لوگ اپنی زندگیوں میں مرتے رہیں گے۔ تو دین تو دخالت دے گا، سیاست میں بھی آئے گا۔ دخالت کے اصول کیا ہوں گے؟ یہ جو دین کے اندر سیاست ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، اس کے ضابطے کیا ہوتے ہیں؟ چونکہ ہمارے سامنے ایک اور مصیبت ہے، اس کو میں تھوڑا سا جسارتاً عرض کرتا ہوں اور احتیاط سے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد عجل پر۔ اس طرح مثال سوچیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک ڈاکٹر کام کر رہا تھا جو بہت گندے طریقے سے علاج کر رہا تھا، بندے مرے جا رہے تھے۔ تو لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے، یہ سب کا علاج غلط طریقے سے کرتا ہے، اس میں بہت بندے مرتے ہیں۔ تو انہوں نے ملا کر ایک اور ڈاکٹر تیار کیا، اس ڈاکٹر کو لا کے بٹھایا کہ وہ علاج کرے۔ تو پہلے جو لوگ تھے وہ گندے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں تھے، چونکہ وہ علاج کرتا تھا تو بندے مار دیتا تھا۔ اب جو نہیں جاتے تھے وہ بھی نئے والے ڈاکٹر کے پاس جانے لگے اور اس نے بھی مارنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ پہلے کچھ لوگ بچے ہوئے تھے چونکہ وہ اس ڈاکٹر سے ڈرے ہوئے تھے،
نئے ڈاکٹر پہ جو اعتماد کیا تو جو بچے ہوئے تھے وہ بھی پھنس گئے، وہ بھی ہاتھ سے گئے بیچارے۔ اگر دین کی سیاست گندی ہو جائے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ پہلے سیکولر سیاست ہوتی ہے نا تو دیندار کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے علیحدہ رہوں گا۔ جب دین کے نام پہ سیاست آئے اور خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بیچارے اب تک بچے ہوئے تھے وہ بھی پھنس جاتے ہیں، ان کی بھی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، وہ بھی رزلٹ نہیں دے پاتے۔ تو وہ جو دین کے نام پہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور جو دین کے نام پہ سیاست آتی ہے وہ اور کام کو خراب کر دیتی ہے۔ پھر تیسرا ایک اور مصیبت آتی ہے، اب آئندہ کبھی کوئی اچھے کام میں ساتھ نہیں دیتا، پھر لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ جب ہم دین کے نام پہ کوئی کام کریں تو پہلے سے سوچ لیں کہ بھائی آگے تک کی کہانی اس کی کیا ہو سکتی ہے، لوگ پھنسیں گے اس میں۔ اور پھر دین میں ایک اور مصیبت بھی ہوتی ہے، باقی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا ہے لوگ بندے کو گالیاں دیتے ہیں، دین کے نام پہ کہیں معاملہ ہوتا ہے تو بندے کو بھول جاتے ہیں، دین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو دین کے اندر سیاست ہوتی ہے اس کے اصول کیا ہونے چاہیے، اس کے ضابطے کیا ہونے چاہیے۔ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کل انشاءاللہ ہم امام دوم امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے عرائض پیش کریں گے۔ صلی علی محمد محمد عجل۔ تو دین کے نام پہ جو سیاست ہو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے یہ اصول ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی سے حاصل کرنے ہوں گے۔ وہ جب دین کے نام پہ سیاست کرتے تھے یا سیاست میں شرکت کرتے تھے تو اصول کیا تھے؟ مثلا مولا امیر المومنین نے 4 سال حکومت کی، 4 سال اور کچھ مہینے۔ ان کی ذات مقدس پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد عجل۔ یہ 4 سال چند مہینے منفرد حکومت کے دور ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے براہ راست انجام پائی ہے۔ اس کے علاوہ 255 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حکومت کے مقابلے میں سیاست کی ہے۔ تو ہمارے پاس اہل بیت کی حکومت کا تجربہ بھی موجود ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ حکومت سے باہر بیٹھنے کا تجربہ موجود ہے کہ باہر بیٹھ کے کیسے سیاست کی جاتی ہے، حکومت کے اندر بیٹھ کے کیسے سیاست کی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حکومت کا دور تو مشکل سے 5 سال ہے، 4 سال چند مہینے مولا امیر المومنین اور 6 مہینے کے قریب مولا امام دوم کا، تو 5 سال سے زیادہ کا نہیں بنے گا۔ اور جو حکومت سے باہر بیٹھ کے سیاست کرنے کا ہے وہ اس 5 سال کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ ہے، 40 گنا زیادہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا انہوں نے ہمیں اصول کیا بتائیں۔ چند اصول مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی جو سیاست ہوتی ہے وہ دین کو پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی بھی دین کی سیاست دین کو پامال نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ ایک آدمی سیاست کرتا ہے پیسے کے لیے، اگر وہ سیاست پیسے کے لیے کر رہا ہے تو وہ سب کچھ کرے گا، پیسہ خرچ نہیں کرے گا، صرف وہیں کرے گا جہاں پیسہ بڑھ کے واپس آنا ہو۔ 2 ملکوں کی سیاست 2 مختلف ہدف سے ہو سکتی ہے۔ مثلا مشہور ہے کہ برطانیہ میں لوگ پیسہ لاتے ہیں، سیاست کرتے ہیں۔ تو پیسہ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ سیاست کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر پرومیننٹ کر لیں۔ امریکہ میں لوگ سیاست کرتے ہیں تاکہ پیسہ کماتے ہیں۔ اس طرح سے مشہور ہے 2 ملکوں کے اندر۔ مثلا پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں سیاست سے پیسہ کماتے بھی ہیں اور طاقت بھی حاصل کرتے ہیں، طاقت بھی حاصل کرتے ہیں، پیسہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اگر سیاست کسی نے کی پیسہ لینے کے لیے تو کیا وہ یہ کرے گا کہ اپنی ساری دولت خرچ کر دے تاکہ سیاست کر لے؟ نہیں کرے گا۔ اس نے پیسے کے لیے سیاست کی ہے، پیسے خرچ کر کے سیاست لے لے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا دینی سیاست کیوں ہوتی ہے؟ دینی سیاست ہوتی ہے دین کے لیے۔ تو کیا دین کو پامال کر کے سیاست ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی۔ دین پامال کر کے سیاست نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کوئی اور سیاست کے اندر وہ جھوٹ بول لے گا، دینی سیاست کرنے والا بولے گا؟ نہیں، یہ نہیں بولے گا۔
کوئی اور سیاست کرنے والا ہو وہ دین کے نام پر دھوکے بازی کرے گا. دینی سیاست کرنے والا یہ دھوکے بازی کرے گا نہیں، یہ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ دین کے لیے کر رہا ہے سیاست. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہوں، لیکن بعد میں اپنے لیے شروع کر دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی دین کے لیے سیاست کر رہا ہو تو اس کا پہلا اصول یہ ہوگا کہ کبھی بھی دین کو پامال نہیں کرے گا، دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل. جب مولا کی حکومت تشکیل پائی تو جو سب سے بڑا مسئلہ حکومت بنتے ہی آیا وہ یہ کہ مختلف صوبوں کے جو گورنر تھے وہ بنی امیہ کے بٹھائے ہوئے تھے، سب کے سب نااہل. اب جو پہلا مسئلہ آیا وہ یہ کہ امیر المومنین نااہل گورنروں کو برداشت کریں یا برداشت نہ کریں. مولا نے فرمایا میں ایک دن بھی برداشت نہیں کروں گا. اب ان کے سامنے ایشو یہ تھا کہ بھئی اگر آپ مثلا شام کے گورنر کو ہٹائیں گے تو یہ آپ کی حکومت کی خلاف ورزی کرے گا. آپ کی فوج تو شام پہنچتے پہنچتے کئی مہینے لگ جائیں گے. تو کیا بہتر یہ نہیں ہے، مشورے دینے والوں نے مشورہ دیا، کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ چند مہینے تک ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں، اپنی حکومت کو مضبوط کریں، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے ایک ایک کر کے سب کو ہٹا لیجئے گا، ایسے کر لیں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دن بھی نااہل آدمی کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ نااہل کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو ہٹائیں گے، یہ آپ کی حکومت کے خلاف کام کرے گا، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. ہو جائے. سیاست حکومت کے لیے نہیں کر رہے، سیاست دین کے لیے کر رہے ہیں. دین بچے گا تو سیاست کرنی ہے، لیکن اگر سیاست کرنے پر ہی دین قربان ہو ایسی کوئی سیاست نہیں کرنی. لہذا مولا کا ایک اور فرمان ہے جو بہت ہی عجیب ہے. امام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ حکومت کو باقی رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، لیکن میں اپنا دین دے کر حکومت باقی نہیں رکھوں گا. لب لباب یہ بنے گا. تو یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ جو دینی سیاست ہوتی ہے اس کے اندر دین پامال نہیں ہوتا ہے. تو اب میں اور آپ پریکٹیکلی اس سے کیا سلوشن لیں؟ اس سے یہ سلوشن لیں کہ فرض کریں آپ کسی پارٹی کا حصہ ہیں، کسی آپ گروپ کا حصہ ہیں، کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر آپ کچھ ایسے کام ہوتا دیکھ رہے ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، دین کی خلاف ورزی ہے. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ جو سیاست ہوگی یہ دین نہیں دے گا، یہ کچھ اور دے گا، یہ کچھ اور دے گا. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا میں دین کے نام پہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کا وقت برباد کر رہے ہیں، چونکہ اس سے دین نہیں پھیلے گا. سب سے پہلے جو کریکشن کرنی پڑے گی وہ یہ کرنی پڑے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل. صاحب یہ تو پہلا اصول ہو گیا کہ دینی سیاست دین کو برباد نہیں کرے گی. دوسرا اصول، کیا دینی سیاست، مثال سے شروع کر لیتا ہوں، دنیا کا کوئی حق امیر المومنین کی حق کے خلافت سے بڑھ کر عدل نہیں لا سکتا تھا. اگر دنیا کو عدل چاہیے تو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر اس کو تسلیم کریں گے تو دنیا میں عدل پھیلے گا. جب امیر المومنین کا یہ حق پامال ہوا تو کیا امیر المومنین نے لوگوں پر شمشیر چلا کر اپنا حق منوایا؟ نہیں. کیوں؟ بھائی اگر چند لوگوں پر شمشیر چلا دیتے تو کروڑوں لوگوں کو عدل مل جاتا، کروڑوں لوگوں کو عدل مل جاتا. چند لوگوں پہ شمشیر چلانی تھی، ان کو صاف کر دیتے، باقی کروڑوں لوگوں کو عدل مل جاتا. تو مولا نے کام کیوں نہیں کیا؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ دینی سیاست کا دوسرا بہت بڑا ایک اصل ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں جبر نہیں ہے، اس میں جبر نہیں کیا جا سکتا. دینی سیاست شعور دینے کا نام ہے، جبر کا نام نہیں ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. مثلا آپ کے سامنے جو اس وقت عصر حاضر کے اندر سب سے بڑی دینی سیاست کی مثال ہے وہ سیاست ہے جو
آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے ایران کے اندر انجام دی ہے۔ اس سے بڑھ کر دینی سیاست کی کوئی مثال آپ کے سامنے کئی 100 سال کے اندر نہیں ہے۔ جب ان کی حکومت تشکیل پانے لگی، انہوں نے پہلا کام کیا کروایا؟ پہلا کام یہ کیا کہ ایک ریفرینڈم کروایا۔ اس ریفرینڈم میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ کو جمہوریہ اسلامی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا، اس زمانے میں جو مفکرین تھے، مثلا شہید مطہری تھے، شہید بہشتی جیسے لوگ تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو امام خمینی ریفرینڈم کروا رہے ہیں، اگر پبلک نے کہیں ووٹ دے دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے تو کیا ہوگا؟ بھئی ریفرینڈم آپ کروا رہے ہیں نا، 50-50% دونوں پہ رکھا ہوا ہے، یس یا نو۔ اگر پبلک نے کہہ دیا ہمیں جمہوری اسلامی نہیں چاہیے، پھر کیا ہوگا؟ تو سب نے یہ کہا کوئی بات نہیں، ہم جائیں گے اپنی درسگاہوں کے اندر دوبارہ لوگوں کو تیار کریں گے، ہم کسی کی گردن پہ شمشیر نہیں رکھیں گے۔ اتنا بڑا انقلاب آیا، آپ دوبارہ واپس چلے جائیں گے؟ کہاں واپس چلے جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم دوبارہ لوگوں کو تیار کریں گے، اتنا تیار کریں گے کہ اپنی زبان سے دین مانگیں، ہمیں دین چاہیے، ہم جبر نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ امیر المومنین نے بھی یہی کیا، ان کا حق پامال ہوا، جو کائنات میں اس سے بڑھ کر مقدس حق کسی کا نہیں تھا۔ شمشیر پھر بھی نہیں چلائی، کہا میں انتظار کروں گا کہ لوگوں کا شعور بڑھے۔ دینی سیاست شعور کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس دین کے اندر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس میں شعور نہیں ہے، جبر ہے، آپ سمجھ جانا یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ البتہ کوئی یہ نہ کہے کہ پھر ایران کے اندر پردہ کیوں کرواتے ہیں، پھر ایران کے اندر قصاص کیوں ہیں، پھر دین کے اندر حدود کیوں ہیں۔ ایک دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں دین چاہیے ہے لیکن ہم چاہتے ہیں جب مرضی ہو گناہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، قبول کرنا ہے اسلام قبول کرو، نہیں قبول کرنا مت کرو۔ لیکن اگر اسلام قبول کیا ہے، اب ادخلوا فی السلم کافۃ، اب پھر دین میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن اللہ کے رسول میرے لیے فجر کی نماز معاف کر دیں۔ ایک قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کا دین صحیح ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے دین مانیں گے لیکن 1 سال کے لیے نماز پڑھنے کو مت کہیں، بہت سخت کام ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہیں دین کی خبر ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تم سمجھ رہے ہو جیسے میں بادشاہ ہوں اور تم ایک رعیت ہو اور تم لوگ آئے ہو اپنا علاقہ میرے حوالے کر رہے ہو کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں لیکن 1 سال تک آپ ہم سے ٹیکس نہیں لیجیے گا۔ یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ دین ہے، اس میں خدا ہوتا ہے، اس کی بندگی ہوتی ہے۔ دین کے اندر جبر نہیں ہے، لیکن دین ایکسیپٹ کر لے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اب میں جب مرضی آئے گا جرم کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ امریکہ کو قبول نہ کریں، ٹھیک ہے قبول نہیں کریں، لیکن اگر آپ امریکہ چلے گئے پھر اب آپ کو وہاں کے قانون ماننے پڑیں گے، چاہے آپ 10 دفعہ گالیاں دیتے رہیں، لیکن اگر آپ اس ملک کے اندر اتر گئے آپ کو اس کے قانون ماننے پڑ جائیں گے۔ اس طریقے سے دین کے اندر ہے۔ دینی سیاست بھی ایسی ہے، دینی سیاست جبر نہیں کرتی، دینی سیاست شعور دیتی ہے۔ 1-2 اصول اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ دینی سیاست کا تیسرا اصول عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس اصول کو عرض کرنے سے پہلے تھوڑی سی اپنے الفاظ میں ایک کہانی سناؤں گا۔ کہانی کیسے؟ بعض اوقات ہم کوئی بات کہہ دیتے ہیں جس سے مطلب کچھ اور بھی لیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دین آتا ہے، تیسرا اصول ہے، دین آتا ہے لوگوں کی زندگی میں آسانی ڈالنے کے لیے۔ دین لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ڈالتا ہے، اس کے اوپر میں ابھی بات کروں گا۔ مثلا اللہ کے رسول آئے، انہوں نے لوگوں سے کہا لوگوں تمہاری ساری مشکلات دین حل کرے گا، لوگوں کی ساری مشکلات دین حل کرے گا۔ اچھا اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے کہا ہوگا کہ اب جنگوں پہ آؤ، تو لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا مشکل حل کرے گا، یہ تو ایک اور مشکل بڑھا دی آپ نے، اب تو ہم سے کہہ رہے ہیں جنگ پہ آؤ۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ مشکل کا حل کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مشکل کا حل کرنا ہوتا ہے لالی پاپ، منہ بند کر دو، فی الحال خاموش کر دو، مشکل ختم نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں انڈر کارپٹ کرنا۔
جھاڑو دیتے وقت کوئی نوکرانی جھاڑو سے کوڑا اٹھانے کے بجائے کارپیٹ اٹھاتی ہے, کوڑے کو نیچے پھینکتی ہے, کارپیٹ برابر کر دی, کہتی ہے کوڑا غائب ہو گیا. اس طرح سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی. ماہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اچھا پھر مشکل حل ہو گئی. عید آئے گی پھر بتائیں گے, سب پورا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. ایک چیز ہمارے ملک میں چل رہی ہے, سرکولر ڈیٹ, گھومتا رہتا ہے پیسہ قرضے کی صورت میں. یہ سرکولر ڈیٹ ایک دفعہ 400 ارب سے اوپر گیا تھا, یہ ابھی پھر چلا جائے گا. اس سے مشکل حل نہیں ہوگی, ہم سب کو معلوم ہے. ایک دفعہ مشکل حل کرنا یہ ہوتا ہے جس کو میں نے کہا لالی پاپ ہوتا ہے, انڈر کارپیٹ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو خاموش کر دو, ابھی تو خاموش کرو بعد میں دیکھیں گے. ایک دفعہ ہوتا ہے نہیں, مشکل کو اس کی جڑ سے جا کے حل کرو, روٹ سے جا کے حل کرو. دین ہمیشہ یہ کرتا ہے, دین ہمیشہ یہ کرتا ہے. دین یہ نہیں آئے گا لوگوں کو جعلی قسم کی رشوتیں دے, اے لوگوں سب کی تنخواہیں 5,000 روپے بڑھ جائیں گی. فضول بات ہے, دنیا میں سب کی تنخواہیں 5,000 روپے بڑھا دو, وہ جو مہنگائی ہے وہ 5,000 روپے سے زیادہ بڑھے گی. اس سے کون سا مشکل حل ہوگی؟ مشکل کہاں سے حل ہوگی؟ مشکل یہ ہوگی کہ جو تمہارا تقسیم کا نظام ہے اس کو صحیح کرو, اس سے مشکل حل ہوگی. یہ جو پیداوار میں کمی ہے, پیداوار کو صحیح کرو, اس سے مشکل حل ہوگی. میں نے پیداوار پہلے کیوں نہیں کہا؟ بعض اوقات پیداوار صحیح ہوتی ہے, تقسیم کا ظلم مشکل کو پھر اپنی جگہ کے اوپر بڑھا دیتا ہے. پہلے تقسیم صحیح کرو, پیداوار صحیح کرو, اس کے بعد مشکل حل ہوگی. اچھا یہ تقسیم اور پیداوار کب صحیح ہوتی ہے؟ جب دماغ صحیح ہوتا ہے. اگر دماغوں کے اندر تجاوز ہو, کبھی بھی تقسیم عدل کا نہیں حاصل کر پائے گی. جب دماغوں کے اندر تجاوز ختم ہوتا ہے, جیسے قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, انسان یقیناً طغیان کرے گا, بغاوت کرے گا جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھے گا. جب وہ دیکھتا ہے میں خدا سے آزاد ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ, تو وہ طغیان کرتا ہے. دین کہتا ہے اس کو حل کرو. اللہ کے رسول نے بھی یہی کیا. اللہ کے رسول نے اعلان کیا دین تمہاری مشکل کو حل کرے گا, لیکن بعد میں خود جنگیں بھی کروائیں. کیوں جنگیں کروائیں؟ کہ یہ جو ظلم ہے نا اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اگر یہ ظلم رہا کبھی بھی مشکل حل نہیں ہوگی. دینی سیاست یہ کام کرے, لوگوں کی مشکل کو حل کرے, لیکن لوگوں کی مشکل میڈیا کے اندر حل نہیں کرے, نمائش میں حل نہ کرے, بنیاد میں جا کے حل کرے, گہری ترین جگہ پہ جا کے حل کرے دین کی مشکل. بدقسمتی سے زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ بھی اسی میں پھنس جاتے ہیں. ہم لوگ بھی جیسے لوگ جب دین کے نام پہ داخل ہوتے ہیں, بجائے یہ کہ مشکل کو اس کی انتہا میں جا کے حل کریں, ہم لوگ بھی مصنوعی حل کے اوپر اپنے آپ کو قانع کر لیتے ہیں. اس سے دین بدنام ہوتا ہے, اس سے لوگ دین کے نام پہ تھک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوسروں نے حل نہیں کیا کوئی مشکل نہیں ہے, بدبخت ہیں وہ لوگ, تم نے کیوں نہیں حل کیا؟ تمہیں حل کرنا چاہیے. دین مشکل کو حل کرے. بس جیسے ہی مولا کی حکومت آئی, مولا نے صرف یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو گھروں گھروں پہ زکوٰۃ پہنچا دی, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے جتنے ظالم گورنر ہیں سب کو ہٹا دو, جتنا پیسہ کرپشن میں گیا ہے وہ سارا پیسہ واپس لاؤ, جتنا تقسیم کی غلط بنیادیں بنی ہیں ان ساری بنیادوں کو توڑ دو, اب برابر کی تقسیم کرو. اب مشکل حل ہوتی ہے. اب چوتھی مشکل جو یہاں پر آتی ہے, دین کا اصول جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, دین میں جبر نہیں ہے, دین میں شعور ہے, وہ یہاں پہ آتا ہے. جیسے ہی آپ دین کے نام پہ عدل کرنے جائیں گے, کچھ جگہ پہ آپ کو فائدہ ہوگا, کچھ جگہ پہ آپ کی آواز نکل آئے گی. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجیے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد. بھائی فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کراچی میں ٹریفک کے قوانین پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے بالکل ہونا چاہیے. اچھا وہ جو ہونا چاہیے اس میں پارکنگ کے قوانین پہ بھی عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد میں اور آپ جو ہر جگہ اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے؟ پھر نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو گاڑی کہیں پارک کرنی پڑے گی, پتہ نہیں کتنا راستہ چل کے جانا پڑے گا. پھر جہاں گاڑی پارک کریں گے وہاں سکے ڈالنے پڑیں گے, پیسے خرچ ہوں گے. اب یہ اچھا لگے گا؟ نہیں, یہ اچھا نہیں لگے گا. یعنی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں جو مجھے اچھا لگے وہ ہو جائے, جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا وہ نہیں ہونا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟
دین شعور دیتا ہے. چوتھا اصول یہاں پہ پھر دوبارہ آتا ہے. دین معاملات کی، جس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، معاملات کے شعور میں گہرائی کا نام ہے. دین سطحیات کا نام نہیں ہے. دینی سیاست لوگوں کے شعور کو گہرائی دے. سطحی شعور سے کام نہیں چلے گا، سطحی شعور سے کام نہیں چل سکتا. شعور کے اندر گہرائی کا ہونا ضروری ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی تھی، اس مثال کو دوبارہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں. امیر المومنین نے صرف یہ نہیں کیا کہ میں لوگوں کو پیسے زیادہ دے دوں، ان کو پتہ تھا پیسے زیادہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ظلم کے نظام کو اس کی جڑ سے کاٹنا پڑے گا. ظلم کے نظام کی جڑ کہاں پر ہے؟ انسانوں کے اندر کی بغاوت، یہ جڑ ہے. اگر امیر المومنین صرف پیسہ تقسیم کرتے، عدل نہیں ہو سکتا تھا. صرف ظالم گورنر ہٹاتے، عدل نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہاں پہ کام کیا؟ میں اس کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو دیکھیے گا. نہج البلاغہ زیادہ تر مولا کے وہ خطبات ہیں، زیادہ تر جو انہوں نے حاکم ظاہری حکومت میں بیٹھ کے دیے ہیں. خطوط بھی زیادہ تر وہی ہیں جو ان کی ظاہری خلافت کے دوران کے ہیں. اچھا، یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ ایک حاکم کے خطبے ہیں، ایک حاکم کے لیٹرز ہیں. اور نہج البلاغہ کا مین ٹاپک کیا ہے؟ شہید مطہری کہتے ہیں نہج البلاغہ کا مین ٹاپک تقویٰ ہے. تقویٰ. ایک آدمی حکومت پر ہو، حاکم ہو، خطبے دے، لیٹرز لکھے، اس کا مین ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ شہید مطہری کہہ رہے ہیں اس کا مین ٹاپک تقویٰ ہے. اچھا، یہ جو حاکم ہیں انہوں نے 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں. انہوں نے اپنے دور کے کرپشن کا مقابلہ کیا ہے. ان کا مین ٹاپک تقویٰ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگیں اور کرپشن سے لڑنا اوپر کا کام ہے. جو نیچے کا کام تھا، اصلی ترین کام تھا، وہ تقویٰ کا کام تھا. مشکل یہاں سے حل ہونی ہے. دینی شعور، آپ کے دینی سیاست آپ کے شعور کو گہرائی کا نام ہے. مجھے جو اس وقت سب سے بڑی مصیبت اپنی دینی سیاست میں نظر آتی ہے، پاکستان کی دینی سیاست میں نظر آتی ہے، اس میں شعور کی گہرائی نہیں ہے، اس میں لوگوں کے جذبات پہ سواری ہے. مجھے بدقسمتی یہاں پہ نظر آتی ہے. یہاں پہ لوگ زیادہ تر اسی طرح جس طرح سیکولر پارٹیز لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر کچھ فائدے حاصل کر لیتی ہیں ٹیمپرری، دینی سیاست کے نام پر بھی پھر دوبارہ سے وہی کام ہوتا ہے. لوگوں کے کچھ جذبات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کچھ جز وقتی فائدے حاصل کر لیے جاتے ہیں. شعور میں گہرائی نہیں ہے. جب تک یہ گہرائی نہیں آئے گی، دینی سیاست اپنا عمل نہیں کر سکے گی. اچھا، اب 5واں اصول بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب آپ دینی سیاست کی بات کرتے ہیں، کسی چیز کو بنیاد میں جا کے صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں، شعور کو گہرائی دینے کی بات کرتے ہیں، تو فوراً آپ کے سامنے ایک سوال آتا ہے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہاں، یہ دینی سیاست کا ایک اور اصول ہے. اس میں جلد بازی نہیں ہے، فوری نتائج نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو دنیا کے اندر ظاہری طور پہ رہے، 250 سال صبر کیا ہے. 250 سال. اگر دینی سیاست میں جلد بازی کہیں ہوتی تو یہ 250 سال نہیں لگنے چاہیے تھے، یہ فوراً مل جانا چاہیے تھا. انہوں نے 250 سال صبر کیا ہے. 61 ہجرہ میں کربلا ہوئی ہے، 132 تک جاتے جاتے کہیں جا کر بنی امیہ کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد بھی بنی عباس آ گئے، وہ بدبخت، انہوں نے جو مصیبتیں کی وہ علیحدہ. تو دینی سیاست کیا کر رہی ہے پھر؟ تو ہم کہیں گے دینی سیاست چونکہ جبر نہیں ہے، چونکہ شعور کا نام ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہے، اس میں لمبی مدت کا کام ہے، لیکن نتائج پائیدار ہیں. نتائج پائیدار ہیں. پوری دنیا میں کسی کا نام امام حسین کی طرح نہیں ہے. یہ دینی سیاست کی پائیداری کی علامت ہے.
اور یہ جو آپ اور میں مثال کے طور پر ایران میں انقلاب آتا دیکھتے ہیں، اور مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ امام خمینی تو فوراً نتیجہ لے لیا، ایسا ہمیں سوچنا پڑے گا ان لوگوں نے کام کب شروع کیا تھا، کیسے شروع کیا تھا۔ مثلا کوئی لبنان کو دیکھے، ایران کو دیکھے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا بھائی یہ پاکستان میں، لبنان میں، ایران میں اور باقی خطوں میں فرق کیا ہے، کیا مثلا پاکستان کے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ جان نہیں دینا چاہتے؟ یہ بہت جان دینا چاہتے ہیں۔ کمی کہاں پر ہے؟ اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، اسے زیادہ تر لوگ شاید شک کی نظر سے دیکھیں گے، پہلے میں سادہ جواب دوں گا، اس کے بعد اس کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو بنیادی ترین فرق ہے وہ یہ کہ ایران میں مدرسے 1000 سال سے ہیں اور ہمارے یہاں 40 سال بھی نہیں ہوئے۔ اچھا آپ کہیں گے مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے یقین ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو مدرسے کا نام سنتے ہی ان کا دماغ فلیئر اپ ہو جائے گا۔ واٹس ایپ بہت اچھی چیز بن گئی ہے لوگوں کی نفسیات کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ڈھیر سارے گروپوں میں سبسکرپشن کر کے بیٹھ جاؤ اور اسٹڈی کرتے رہو لوگ کیا بول رہے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی علماء کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی مدرسوں کو چلا رہا ہے، کوئی مسجدوں کو بول رہا ہے، کوئی سیاسی جماعتوں کو، کوئی شخصیتوں کو، کوئی اس کو کوئی اس کو۔ آپ خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے ایران میں، لبنان میں اور ہم میں فرق کہاں پر ہے، ہم میں فرق مدرسوں کا ہے۔ کس قسم کے مدرسے؟ وہ مدرسے نہیں جو جس کو آپ اور میں اچھا نہیں سمجھ رہے، وہ مدرسے جہاں سے مذہبی قیادت بنے، جہاں سے مذہبی شعور نکلے، اس کی کمی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ حزب اللہ سے پہلے جو لبنان کے اندر مدرسے تھے انہوں نے کیا دیا تھا ان کو؟ یہ جو لبنان کی سوسائٹی تھی، جو حزب اللہ کی سوسائٹی جس کو آج ہم کہتے ہیں، یہ آج سے 35 سال پہلے دنیا کی کرپٹ ترین سوسائٹیز میں سے ایک تھے۔ تو آپ کہیں گے ان کے مدرسوں نے ان کو کیا دیا تھا؟ ان کے مدرسے وہی کام کر رہے تھے جو ایران کے مدرسے 30 سال پہلے کر رہے تھے۔ یہ کام چھوٹی مدت کا نہیں ہے، یہ کام لمبی مدت کا کام ہے۔ میں 2-3 دفعہ بحرین گیا ہوں، یہ البتہ ان معاملات کے شروع ہونے سے پہلے 2-3 دفعہ بحرین گیا۔ بحرین میں جو پاکستانی اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم بھی شیعہ ہو، الحمدللہ پاکستانی ہو، یہ جو بحرینی ہیں یہ بھی شیعہ ہیں، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ یقین مانیے زیادہ تر لوگوں نے ایک بات بتائی، آپ اسے قبول پتہ نہیں کس طرح سے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا، اور ابھی بھی اگر بحرین میں کوئی ہمارے رہ رہے ہوں تو آپ ان سے پوچھے گا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بحرین کے شیعہ کے سامنے صرف یہ کہنے کی دیر ہے کہ عالم نے یہ کہا ہے، خاموش، معاملہ ختم۔ میں نے پاکستان سے پوچھا یہ جو بحرین کے شیعہ ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ کہنے کہ سر ان کے اندر اور ہم میں جو بہت بڑا فرق ہے، ان کے کسی بھی بندے کے سامنے یہ ثابت کر دو کہ تمہارے عالم نے یہ کہا ہے، کہنے کو چوں نہیں کرے گا۔ بس ان کے ہاں مذہبی رہنما کو شیخ کہتے ہیں، تو کہنے کا بس یہ ثابت کر دو کہ شیخ نے یہ کہا تھا، معاملہ ختم، کہ شیخ نے کہا معاملہ ختم۔ اچھا ہمارے یہاں مصیبت یہ کہ ہر آدمی شیخ کا بھی شیخ ہے، ہر آدمی شیخ کا شیخ ہے، تو یہاں تو معاملہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں اب اس کی ڈیپتھ کیا ہے؟ اس کی ڈیپتھ کیا ہے؟ ان کی سوسائٹیز میں مذہبی قیادت سوسائٹی کا حصہ ہے، ہمارے یہاں حصہ نہیں ہے ابھی۔ مجھے 31 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے۔ جب میں 31 سال پہلے دینی طالب علم بنا تھا اور میں بننے جا رہا تھا اور میں کسی سے کہتا تھا کہ میں ایران جا رہا ہوں مولوی بننے کے لیے، تو سب مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے میں مریخ پہ جا رہا ہوں یا مریخ سے آیا ہوں۔ کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ ہماری سوسائٹی میں دینی قیادت حصہ نہیں ہے، اوپر اوپر چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں کی دینی قیادت کس کام کے لیے؟ رسم و رواج کو نپٹانے کے لیے، مردے دفن کرنے کے لیے، نکاح کے خطبے پڑھنے کے لیے، طلاق کے خطبے، عقیقے اور نہیں معلوم، ان سب کاموں کے لیے ہے، دینی رہنمائی کے لیے نہیں بنی ابھی تک، اس میں ٹائم لگے گا ابھی۔ اچھا اب ہمارے یہاں یہ جو آپ سارے مسائل دیکھتے ہیں نا، یہ سب اسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کیا لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا کیا ایسا نہیں ہو سکتا سارے مراج تقلید ایک ساتھ بیٹھ جایا کریں، یہ طے کر لیں کہ بھائی چاند ہوا یا نہیں ہوا؟
یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ ان بیچاروں کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دینی حکم ہوتا کیا ہے، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے یہاں دینی قیادت، دینی ہدایت یہ نئی چیز ہے، ابھی ہمارے معاشروں میں اس کی جڑیں نہیں بنی ہیں. ابھی بہت نسلیں لگیں گی، ابھی کئی نسلیں لگیں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی دیکھیے آپ کے سامنے کیسے ابھی 2-2-4 کی طرح ثابت ہوگا. آپ یہ بتائیے ہماری سوسائٹی کے اندر دینی رہنما کمائی کہاں سے کرے؟ کوئی کمائی ایسی ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو؟ بھائی اگر مسجد سے کمائے گا تو کہیں گے یہ ملا مسجد سے باہر تو نکلتا ہی نہیں ہے. اگر کاروبار کہے گا تو کہیں گے مولوی سارا کا سارا مادہ پرست ہو گیا ہے، کاروبار کرتا رہتا ہے. سیاست میں تو دیکھو اس کو طاقت کی لالچ چاہیے، یہ وہاں پہ چلا گیا. آپ یہ بتائیے ہماری سوسائٹی میں دینی رہنما، دینی اسکالر کی کمائی کون سی ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں ہے کوئی. اچھا بغیر کمائی کی کوئی زندہ رہے گا کیا؟ کوئی ڈاکٹر بغیر کمائی کی زندہ رہا ہے؟ انجینئر، آرکیٹیکٹ، سائنٹسٹ، فزیشین کوئی بغیر کمائی کی زندہ رہا ہے؟ تو یہ عالم جو ہے یہ بغیر کمائی کی کیسے زندہ رہے گا؟ اور کوئی کمائی کا چیپٹر ہے جس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ نے اس سوسائٹی کے پیس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، آپ نے اس کی جگہ ایلوکیٹ نہیں کی ہے کہ اس کی جگہ بیچارے کی کہاں ہے. خمس لے گا تب مصیبت ہے، بزنس کرے گا تب مصیبت ہے، مسجد سے کھائے تب مصیبت ہے، اور مجلس سے لے تب مصیبت. ارے تو بھائی کیا گھاس کھائے گا، مٹی کھائے گا، کہاں جائے گا؟ اس کی اولادیں کہاں جائیں گی؟ نہیں معلوم ہمیں. اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اس پیس کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں میچور ہونے کی علامت ہوتی ہے نا. بھئی کوئی اعتراض کرے گا کہ ڈاکٹر فیس کیوں لیتا ہے؟ نہیں. کوئی کہے گا کہ بھئی تم خدمت خلق کرو، تم بیماروں کا علاج کرتے ہو، تم الٹا اس کے بیچارے سے پیسے لے لیتے ہو. کوئی نہیں کہے گا. یہ مشکل ہے ہماری. یہ جو پاکستان، عراق، بحرین، لبنان، ان سب میں اور ہم میں فرق ہے وہ یہاں پہ فرق ہے. ہمارے یہاں دینی رہنمائی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. اچھا اب اس کا 180 ڈگری بھی ہے. اسٹیبلش نہ ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک ادھر جا رہا ہوتا ہے، ایک ادھر جا رہا ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک اسکالر آیا ہے، بیچارہ بندہ خدا، کچھ عرصے سے اس کا نام بہت چل رہا ہے. اس نے ایک اور کام کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں کسی کو سوال کا جواب بھی دوں گا نا تو اس کے بھی پیسے لوں گا. ختم. اب جو مجھے بلائے وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ دے گا، اتنے $1000 ہر لیکچر کے دے گا، اور میرے لیے یہ ہوٹل کی لسٹ ہے، یہاں میں بیٹھوں گا اور ان برانڈ کی شاپ سے وہاں سے شاپنگ کروں گا. ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے. کسی کا پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے یہاں پہ. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گروپ کے لیے ابھی سوسائٹی میں جگہ نہیں بنی ہے. یہ بیچارہ مارا پھر رہا ہے. جب میں 1996 میں واپس آیا تھا تو اس زمانے میں جو ہمارے پاس پرسنل کمپیوٹرز ہوتے تھے، پی سیز ہوتے تھے، ان میں مدر بورڈ کے اوپر ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو اس میں اگر آپ کو فیکس ماڈم لگانا ہے تو وہ انسرٹ کرنا پڑتا تھا، ساؤنڈ کارڈ لگانا ہے تو وہ انسرٹ کرنا پڑتا تھا. تو وہ جہاں پہ انسرٹ کرتے تھے اس کو سلاٹ کہتے تھے. سلاٹ میں کارڈ لگ جاتا تھا. تو میں اس زمانے میں مذاق میں کہتا تھا پاکستانی سوسائٹی میں مولوی کا سلاٹ ابھی بنا نہیں ہے. اس بیچارے کو سلاٹ بھی بنانا ہے اور فٹ بھی خود ہی کرنا ہے اپنے آپ کو. تو جب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، نہ میں خمس کھاؤں گا، نہ میں اس سے لوں گا، نہ میں اس سے لوں گا، نہ میں اس سے لوں گا، تو بھائی میں کروں گا کیا؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ایک اسکول میں پڑھاؤں گا. تو میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا. 11 سال تک، 10 سال تک میں اس اسکول میں پڑھاتا تھا. اسکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں بھی ہوتا تھا. پھر میں نے ایک اور سانحہ دیکھا. میرے بعد آنے والے 8 مولویوں نے یہی کام کیا. تو مجھے اپنے اوپر بہت غصہ آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. میں نے پوری سوسائٹی کو، دینی قیادت کو، سوسائٹی کی دینی قیادت کو اسکولوں میں پھنسا دیا، ان کو یہ راستہ دکھا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اسکول سے باہر نکال دیا. میری طرح اور دوستوں نے بھی اسکول سے اپنے آپ کو باہر نکالا، لیکن انہوں نے پاکستان سے ہی باہر نکال دیا. کیوں؟ سلاٹ طے نہیں ہوا بیچارے کے لیے. کہاں جا کے اپنے آپ کو پھنسائے. مسجد میں پھنسائے تو مصیبت، ٹرسٹی اس کو ذلیل کرتے ہیں.
مجلس میں اگر مانگے تو مصیبت کہ وہ خون حسین کا بیوپاری کہلائے گا، بزنس میں جائے گا تب مصیبت کہ ایک تو پیسہ ہی نہیں ہوگا، تجربہ ہی نہیں ہوگا، دوسرے اس کو فراڈ کرتے رہیں گے. کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری مشکل ہے. ہمارے پاس دین کے نام پر جگہ نہیں بنی ہوئی ابھی. ہمارے پاس دین کے نام پہ رسم و رواج ہیں لیکن دینی رہنما کے لیے سلاٹ نہیں بنا ہوا. ہمیں بہت وقت لگے گا ابھی اس کو طے کرتے کہ ہمیں جانا کہاں ہے. اب دیکھیں اس کی وجہ سے پرابلم کیا ہو رہی ہے. ٹرسٹی حضرات یہ سوچتے ہیں کہ جو دین کے نام پر آیا ہے نا یہ ہمارا نوکر بنے، یہ ہمارا نوکر بنے. مجھے بعض اوقات میرا دل اتنا بھر جاتا ہے، مجھے غصہ آنے لگتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں ان امام بارگاہوں کے نام بتاؤں جنہوں نے مجھے تھریٹ کر کے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. مجھے بتا کے بلیک لسٹ کیا ہے کہ ہم نے تم کو بلیک لسٹ کیا ہے. مجھے اندازہ ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اس طرح دینی سیاست نہیں چلے گی. اس طرح دینی سیاست کے نام پہ دھوکہ چلے گا. یہ جو ٹرسٹی حضرات ہیں یہ مولویوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے دین کے نام پہ کھیل رہے ہیں. البتہ ان میں صالح لوگ بھی ہیں یقیناً، لیکن اکثر کے ساتھ یہ کرپشن ہے. اور یہ جو دین کے نام پر بیچارہ آنے والا ہے وہ ان کے ہاتھوں کھیلنے پہ مجبور ہو گیا ہے. کیا اس طرح دینی سیاست ہوگی؟ اس طرح دین لوگوں کو حق دے گا؟ اس طرح کچھ نہیں ہو پائے گا. اس طرح دین کے نام پہ دھوکہ چلتا رہے گا. اس دھوکے کو صرف شعور توڑ سکتا ہے. اس کو صرف شعور توڑ سکتا ہے. اب ممکن ہے کوئی مجھے ٹرسٹیوں کے مقابلے میں کہے کہ اگر ہم ٹرسٹیوں کے مقابلے میں مولویوں کو طاقت دے دیتے ہیں تو مولوی کرپشن کر دیتے ہیں، وہ امام بارگاہ کا چندہ بھی کھا جاتے ہیں بیچارے. کوئی ممکن ہے یہ کہے. یہ سب کس بات کی نشانیاں ہیں؟ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوئی ہوئی، ابھی گرد و غبار اٹھا ہوا ہے، ابھی بہت ٹائم لگے گا. اس وجہ سے ہم وہ رزلٹ نہیں لے پا رہے جو ایران، عراق، لبنان، بحرین ان کی سوسائٹیز میں کچھ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے، وہ لوگ لے پا رہے ہیں. اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. جاب ٹف ہے، جاب ٹف ہے، اور اس ٹف جاب کو، اس دور کو گزارنا پڑے گا تاکہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں چیزیں. چیزوں کا انسٹیٹیوشنلائز ہونا ٹائم لیتا ہے. تو یہ جب سیٹل ہو جائیں گی پھر اپنا رزلٹ دے دیں گے انشاءاللہ. اگر یہ گھڑی صحیح ہے تو 10:15 بج گئے اور ہمارا وقت یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ آج سوال جواب نہیں ہوں گے، کل انشاءاللہ سوال جواب کے لیے وقت رکھا جائے گا. اور کل جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ دینی سیاست کے بنیادی اصولوں سے نکل کر امام دوم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح پر ہوگا. صلی علی محمد. ایک بار پھر وقت کے نام کے حضور ادائے احترام کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی اجداد طاہرین کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور ایک بہت بڑی مناسبت جو آج کے دن کی تھی، یعنی محسنہ اسلام بی بی سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت. صلی اللہ علیہ محمد وآل. ان سب کے حضور ادائے احترام کے لیے اور محسنہ اسلام کی خدمات کے اعتراف کرنے کے لیے اور ان کی شخصیت کی عظمت کے سامنے سر جھکانے کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام مولانا علی مرتضیٰ زیدی کا کہ انہوں نے ہماری اس موضوع پر رہنمائی فرمائی. ہماری کل کی نشست کا موضوع دینی سیاست کے اصول صلح امام حسن کے تناظر میں ہوگا، جس سے حجت الاسلام مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. رمضان